صلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا قیما صدق اللہ مولانا العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سورہ کہف کا ایک حصہ، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کا ایک حصہ رات تراویح میں تلاوت کیا گیا ہے. آج چند باتیں سورۃ الکہف کے متعلق عرض کی جائیں گی. یہ انتہائی فضیلت والی صورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اس صورت کی ابتدائی 10 آیات اور ایک روایت میں فرمایا کہ آخری 10 آیات حفظ کر لیں، اللہ تعالی ایسے بندے کو ہر قسم کے فتنے سے، خصوصاً دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جو ان آیات کو پڑھ لے اللہ اسے بھی محفوظ کرتے ہیں. اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو شخص ان 10 آیات کو جمعہ کے دن تلاوت کرے، 10 آیات کرے گا تو پاؤں سے لے کر سر تک اللہ اس کے لیے نور اور روشنی پیدا فرما دیتے. اور فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن اس پوری سورت کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک نور ہی نور فرما دیں گے، اور اللہ اس کی مغفرت بھی کریں گے اور دجال کے فتنے سے محفوظ بھی کرے. اس لیے جمعہ کے دن کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سورت تلاوت کر لی جائے، اور آج ویسے بھی جمعہ کا دن پڑھنی چاہیے. اور اگر ممکن ہو تو اس کی ابتدائی 10 آیات بلکہ یعنی پہلا رکوع ہی کر لے آدمی، اور اسی طرح جو آخری رکوع ہے اس کو حفظ کر لیں، تاکہ اللہ تعالی ہر قسم کے فتنوں سے اس کی حفاظت رکھے. فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے. اس زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. مکہ کے کفار نے اور مشرکین نے مدینہ منورہ کے اہل کتاب سے رابطہ کیا اور کہنے لگے کہ تم اہل کتاب ہو، تمہارے پاس کتاب موجود ہے، تورات ہے، اکثر یہودی تھے، اور اسی طریقے سے انجیل ہے، بعض عیسائی بھی تھے قرب و جوار میں جو آباد تھے اور رہتے تھے، کہ تم ہمیں بتاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر ہیں کہ نہیں، کتاب کی روشنی میں تم بتاؤ. اب ان کی کتاب کے اندر تو یہ بات بڑی واضح لکھی تھی، اور آپ کی نشانیاں اور یہ چیزیں واضح طور پر موجود تھیں، لیکن انہوں نے اس چیز کو سوالوں کی شکل میں بدل دیا. کہنے لگے کہ یہ 3 سوال ہیں، یہ جا کر آپ سے کر لیے جائیں. اگر آپ جواب دیں ان میں سے 2 کا اور 1 کا جواب نہ دیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں، نہیں تو پھر دوسرا مسئلہ ہے. مشرکین آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے یہ 3 سوال دہرائے.
نمبر 1، روح کیا چیز ہے، روح کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 2، چند نوجوان تھے جو غائب ہو گئے، ایک عرصے تک ان کا کوئی پتہ نہ لگا، صدیوں بعد وہ دوبارہ جو ہے نا مل گئے، ان کا واقعہ کیا ہے؟ نمبر 3، وہ کون سا بادشاہ تھا، نوجوان تھا، جس نے مشرق و مغرب کو فتح کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید پر کہ جبریل امین تشریف لاتے ہیں، وہ آئیں گے تو پوچھ کر بتا دیا جائے گا، فرمایا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا۔ وہ لوگ اگلے دن آئے، جبریل امین آئے نہیں تھے، ایک دن اور گزرا، ایک دن اور گزرا، ایک دن اور گزرا، کرتے کرتے تقریباً 15 دن گزر گئے، جبریل امین آئے ہی نہیں۔ انہوں نے تو شور کرنا شروع کر دیا، جی کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس جبریل آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اور ہم نے اب پوچھا تو بتاتے نہیں، کل 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 کر رہے ہیں۔ 15 دن کے بعد جب وحی آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ جب آپ یہ کہیں نا کہ کل یہ ہوگا، کل یہ کروں گا، انشاءاللہ کے بغیر نہ کہا جائے، انشاءاللہ ایسا ہوگا، انشاءاللہ اس طریقے سے کریں گے، اگر میرے رب نے چاہا۔ اور کسی وقت اگر بھول جائیں تو فرمایا کہ یاد آنے پر دوبارہ انشاءاللہ کہنا ہے، پہلے تو رہ گیا نا، پھر جب یاد آئے تو کہے انشاءاللہ۔ اپنے اوپر اعتبار نہیں، آنے والے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اگلے منٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے آئندہ کی فرمایا جب بات کرو تو انشاءاللہ کہا جائے۔ پھر ان کے سوالوں کے جواب، ایک سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں اس کا جواب دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے روح تو میرے رب کے حکم کا نام ہے، بس میرے رب نے حکم دے دیا، انسان زندہ ہے، سارے اعضاء کام کر رہے ہیں، انسان چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، پکڑتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، سونگتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ بس اللہ نے کہا ختم، آنکھ وہی ہے پر دیکھتی نہیں، زبان وہی ہے پر انسان بولتا نہیں، وہی سارے اعضاء موجود ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ وہی ہے، کہتے ہیں اس کی ڈیڈ باڈی ہے، اس کی لاش ہے، جی کچھ بھی نہیں لاش، میں بس یہ تو رب کے حکم کا نام۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا تمہارا علم بہت محدود اور تھوڑا ہے، اس سے زیادہ تم نہیں سمجھ سکتے، بس یہی ہے کہ میرے رب کے حکم کا نام۔ وہ نوجوان کون تھے جو ایک عرصے تک غائب ہو گئے اور سوئے رہے؟ فرمایا ان چیزوں کا تمہیں جو جواب دیا جا رہا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنی جانب سے نہیں دے رہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے کامل بندے پر کامل کتاب نازل کی ہے۔ فرمایا کہ یہ کتاب کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے، اور یہ کتاب اس لیے تاکہ خبردار کیا جائے نافرمانوں کو اور خوشخبری ملے ایمان والوں کو، ایمان والوں کو۔
فرمایا اس زمین پر جتنی بھی خوبصورتی ہے، زینت اللہ، حسن و جمال ہے کسی بھی چیز کا، فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون آدمی اچھے عمل کرتا ہے، یا ہم نے آزمانا ہے تمہیں۔ یہ سب حسن و جمال جتنے بھی کائنات میں ہیں، یہ تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے کہ تم وہ حسن و جمال دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتے ہو، اس بہتے پانی کو دیکھ کر اس پانی کو اپنا معبود سمجھتے ہو، یا اس پانی کو پیدا کرنے والے رب کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ نے خوبصورتی سورج کے ذریعے سے دی، فرمایا ہم آزمانا چاہتے ہیں، تم سورج کو ہی خدا سمجھ لو گے یا سورج کے پیدا کرنے والے رب کو خدا سمجھو گے؟ یہ بھی آزمائش ہے تمہاری، آزمائش ہے تمہاری۔ فرمایا تم نے سوال کیا ان نوجوانوں کے بارے میں، تم نے کیا سمجھا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی بہت عجیب نشانی ہے، کوئی بہت عجیب نشانی ہے؟ فرمایا یہ آسمان کا بنانا، زمین کا بنانا، اور جو ہے نا پوری کائنات کا بنانا، چلتے دریاؤں کو جو ہے نا بہاؤ عطا کرنا، یہ سبزہ اور یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ چاند اور سورج، کیا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں تمہیں نظر نہیں آتی جو ہر وقت انسان دیکھتا ہے؟ صرف تمہیں اصحاب کہف یاد آئیں؟ فرمایا اس کا بھی سنو، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا۔ فرمایا وہ چند نوجوان تھے پہلی امتوں کے، وقت کا جو بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو سجدہ کروایا کرتا تھا، قوم شرک کے اندر مبتلا تھی، ان نوجوانوں کو اللہ نے ہدایت دی اور یہ ڈٹ گئے اس بات پر کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کریں گے، ہم کسی اور کے سامنے جھکیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو انسان رب کے سامنے جھکتا ہے، رب کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، وہ اپنا سر کسی اور کے سامنے کبھی جھکا سکتا ہی نہیں، جھکا سکتا ہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نوجوانوں نے جب یہ ہمت کی، اذ قاموا، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو الہ بنا ہی نہیں سکتے، ہم تو معبود صرف اکیلے اللہ ہی کو سمجھتے ہیں۔ فرمایا انہوں نے یہ بات کی اور اس عقیدے کے ساتھ کھڑے ہوئے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا تھا۔ پھر اللہ کی مدد آئی، اور جب اللہ کی مدد آ جائے تو پھر انسان کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب وہ بادشاہ اور ساری قوم سمجھا رہی ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہیں، کس کا مقابلہ کرنے کی تم کوشش کر رہے ہو؟ کہا ان کا مقابلہ کرتے ہوئے تمہیں ڈر لگتا ہے، اور تم جو رب کا مقابلہ کر رہے ہو وہ یہ نہیں ہو سکتا، تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ بادشاہ نے کہا چلو تمہیں کچھ مہلت دی جاتی ہے، سوچ سمجھ لو ذرا، نوجوان ہو تم ابھی، اور یاد رکھیے کہ جب نوجوان کسی چیز پر کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اس میں کامیابی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے۔ سوچ لو، نہیں مانو گے نا پھر تمہارے ساتھ نمٹیں گے، ٹھیک ہے جی؟ یہ نوجوان الگ ہوئے، ان کا سوچ بچار کیا کرنی ہے، جو عقیدہ کل تھا وہی عقیدہ آج بھی ہے، ان لوگوں کی وجہ سے ہم نے اپنا عقیدہ تھوڑا بدلنا ہے، اسی پر قائم و دائم ہے۔ فرمایا کہ وہ ایک غار تھی، وہاں پر گئے اور وہاں پر وہ بیٹھے تھے، نیند آ گئی،
وہیں سو گئے، اللہ تعالی نے اسی غار کے اندر ہی ان کو سلا دیا، اور ان کا کتا جو پیچھے پیچھے گیا تھا اصحاب کہف کا، یہ اصحاب کہف تھے غار والے، اصحاب والے کہف غار والے، فرمایا غار کے منہ پر کتا بیٹھا ہے، اندر یہ اصحاب کہف سوئے ہوئے ہیں، اور ہم نے سورج کو حکم دیا، اے سورج اپنی روشنی اتنی تیز نہ کرنا کہ گرمی ہو اور ہمارے ان ولیوں کو گرمی لگنا شروع ہو جائے، تو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ من کان للہ کان اللہ لا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جس کا اللہ ہوتا ہے اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ سوئے ہیں، سورج کو حکم ہے جب تو صبح طلوع ہو تو ذرا دائیں ہو کے گزر جانا تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، جب غروب ہونے لگے تو حکم تھا ذرا بائیں ہو جانا تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ فرمایا وہ وہاں پر سوئے ہیں۔ دیکھو اللہ کو اپنے نیکوں سے کتنی محبت ہے، نیکوں کے پیچھے جانے والے کتے کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسْطِ۔ تو اگر ایک ایمان والا حقیقی معنی میں اللہ کے راستے پر چلے تو اس کی کیا شان ہے؟ اللہ کے ہاں تو ایمان اور عمل دیکھا جاتا ہے، عقیدہ دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا پسر نوح با بدا بنشست، خاندان نبوتش ازو گم شد، کہ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا بیٹا کنعان بروں کے ساتھ بیٹھا، اللہ نے اس کا نام خاندان نبوت سے کاٹ دیا، ختم۔ ان نبنی من اہلی، حضرت نوح نے فرمایا، اللہ نے کہا لیسا من اہلی، یہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی۔ جس کا عقیدہ میرے نبی سے نہ ملے وہ میرے نبی کے خاندان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو لہب جو آپ کے چچا تھے، اللہ نے اس کی مذمت قرآن میں کی کہ نہیں؟ فرمایا دوسری طرف دیکھو، یہ کتا چند دن نیک لوگوں کے قدموں میں بیٹھا، اللہ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کر دیا، اس کا بھی کیا۔ فرمایا کہ جب ایک عرصے کے بعد وہ دوبارہ اٹھے، کتنی دیر سوئے رہے؟ اللہ تعالی نے خود کہا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، وہ 300 سال تک غار کے اندر سوئے ہی رہے۔ وَازْدَادُوا 9، قمری حساب سے 9 سال اوپر بھی فرمایا لگا، وہ اتنی دیر وہ وہاں پر سوئے۔ فرمایا جب وہ سوئے تھے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ان کی کروٹیں بھی دائیں اور بائیں ہم بدلا کرتے تھے، ہم بدلا کرتے تھے ان کی۔ جب اتنے عرصے کے بعد اٹھے تو آپس میں پوچھنے لگے یار ہم کتنی دیر سوئے رہے؟ کسی نے کہا کہ لگتا ہے ہم پورا دن ہی سوتے رہے۔ کہا نہیں یار آدھا دن ہوگا، اس کے آگے بھی اتنی دیر سوئے۔ اللہ یہی بتلانا چاہتے ہیں غیب جاننے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے ولی ہیں، کرامت ہے ان کی اتنی بڑی، لیکن جو چیز اللہ نے نہیں بتلائی اس کا پتہ بھی نہیں لگا۔ اچھا بھوک لگی ہے، بھوک، کھانا لے کے آئیں، ایک بندے کو بھیجیں کہ وہ کھانا لے کے آئے، اور جب کھانا لینے کے لیے جائیں اپنی حالت بھی نہ بتائیں، حلال اور پاکیزہ کھانا لے کے آئے۔ کافروں اور مشرکوں کے کھانے ہم نہیں کھاتے ہوتے۔ اس غذا کا بھی بڑا اثر ہے، غذا کا بھی بڑا اثر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا جسے بھوک لگے وہ بھی خدا نہیں ہوا جاتا۔ ایک اللہ کی ذات ہے جسے بھوک نہیں لگتی۔
سب انسانوں کو بھوک لگتی ہے، حیوانوں کو، فرشتے نہیں کھاتے تھے۔ الغرض جب وہ ایک باہر گیا کھانا لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے معاملہ ان کا ظاہر کر دیا کہ ایک آدمی آیا، پرانے سکے، حالت عجیب، زبان، 300 سال گزر گئے، نہ وہ بادشاہ رہا نہ وہ ظالم رہے، اب تو توحید پرستوں کا زمانہ آ گیا۔ بعد میں لکھا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیمات کا زمانہ شروع ہو چکا تھا۔ تو بھئی ہیں یہ کون، کیسے، کرتے 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 انہوں نے کہا ہاں وہ جو کسی زمانے میں نوجوان غائب ہو گئے تھے نا، جن کا پتہ ہی نہیں لگا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھکے، حالانکہ وہی غیر میں تھے۔ جسے اللہ چھپا دے اسے کوئی ظاہر نہیں کر سکتا۔ وہیں غار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس غار میں ایسا رعب ڈال دیا، جو ادھر آنا چاہتا تھا ہم اس کو دائیں اور بائیں موڑ دیتے تھے، ڈر کے کسی ادھر نہیں آتا تھا، ادھر ادھر چلا جاتا تھا، ادھر ادھر چلا جاتا تھا۔ تو پہاڑوں والے اور جو غار والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اگر وہ صحیح معنی میں ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریفیں کی، یہ غار والے۔ اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کی رات کہاں پر ٹھہرے ہیں؟ غار میں ہی ٹھہرے، وہ بھی غار ہی کا واقعہ۔ اللہ اکبر۔ بہرحال جب ان کا معاملہ ظاہر ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے ان کو پکا پکا ہی سلا دیا، موت طاری کر دی ان پر۔ فرمایا کہ یہ تو تھا مقصود، اس کے علاوہ غیر مقصودی باتیں اتنی ہیں جن کو مرضی پھیلاتے جاؤ۔ فرمایا اب لوگ پڑ جائیں گے پیچھے، بعض کہیں گے وہ 3 تھے چوتھا کتا تھا، بعض کہیں گے 5 تھے چھٹا کتا تھا، اور بعض کہیں گے 7 تھے اور 8واں کتا تھا۔ فرمایا ان کی صحیح تعداد اللہ جانتے ہیں اور بہت کم لوگ جانتے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ تو ان چیزوں میں پڑھنا اس کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ کتنے تھے۔ اور وہ جو اصحاب کہف کا کتا تھا، بعض لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو وہ کتا کس رنگ کا تھا، اس کا رنگ کیا تھا۔ نماز کا ترجمہ آئے نا، اصحاب کہف کے کتے کا رنگ آنا چاہیے، لا یعنی سوالوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ان چند لوگوں میں شامل کیا کہ مجھے ان کی تعداد پتہ ہے۔ فرمایا وہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، اور وہ بھی قرآن مجید کی آیات ہی سے واضح ہوتا ہے، وقت نہیں میں اس کی طرف جاؤں۔ فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، میرے حبیب آپ اپنے رب کی کتاب ان لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے جائیے، اور ان کا ایمان بنتا جائے گا، اور جس کا ایمان بن گیا فرمایا اس کی شان بہت بلند و بالا ہو گئی، بہت بلند و بالا ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی ذکر کیا جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سورہ انعام میں۔ کفار کہنے لگے یہ حضرت بلال، یہ حضرت عمار بن یاسر، یہ حضرت صہیب رومی اور یہ لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی بات سننے کو ہرگز تیار نہیں۔ ان کو آپ اٹھا دیں، ان درویشوں کو، ان غربا کو، تو صرف ہم سرداروں کی مجلس ہو تو پھر ہم آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے حبیب جو صبح و شام مجھے پکارتے ہیں نا، آپ نے ان کو اٹھانا نہیں بلکہ ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ بٹھانا ہے۔ آپ جب بیٹھیں تو ان کے ساتھ آ کر بیٹھیں، اور جب آپ دیکھیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نظر ان سے ہٹ کر کسی اور طرف جانی نہیں چاہیے۔ جب آپ دیکھیں ہمارے ان درویش شبت لوگوں کو دیکھا کریں، فرمایا یہی دیکھنے کے قابل ہیں کیونکہ ان کا ایمان اتنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر ہے اس اللہ کا
جس نے مجھے ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ فرمایا یہ ہے وہ لوگ اپنے صحابہ کی طرف اشارہ کیا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا کروں۔ تو معلوم ہوا جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ایک نیکی ہے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب بیٹھیں گے تو ان کی محبت آئے گی، نہیں تو دین دشمن ہمارے ایمان کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ آج یہی تو ہے کہ ان کو دین والوں سے دور کرو، جب دین والوں سے دور کریں گے بندہ دین سے خود بخود دور ہو جائے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک آدمی ڈاکٹروں کا دشمن ہو اور ان سے دور رہے اور ڈاکٹر بن جائے۔ کبھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہے کہ میں تاجر تو بنتا ہوں لیکن تاجروں سے میں نے تعلق نہیں رکھنا، زندگی میں تاجر نہیں بنے گا۔ تو چاہے کہ میں دین والا بنوں لیکن ان دینداروں سے میں نے دور رہنا ہے، کبھی اس کی زندگی میں دین نہیں آئے، کبھی اس کی زندگی میں دین نہیں آئے۔ اور دین والوں سے نفرت کریں۔ اللہ اکبر۔ غالباً مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا میں پڑھ رہا تھا، فرمایا جو کسی عالم سے نفرت رکھے گا اللہ اس کی نسلوں کے اندر بھی کوئی عالم پیدا نہیں فرمائے، محرومی ہو جاتی ہے اس کی۔ اہل علم سے، اہل دین سے محبت رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال و دولت پر مغرور ہونے والوں اپنی اصلاح کرو۔ یہ مال و دولت ہمیشہ نہیں رہتا۔ 3 طریقوں سے اللہ نے اصلاح کی۔ بنی اسرائیل کے 2 بھائیوں کا ذکر کیا کہ دونوں کا باپ جب فوت ہوا، امیر آدمی تھا، تو وراثت 2 بھائیوں کو منتقل ہوئی۔ ایک نے بڑا کاروبار کیا، تجارت کی، اور دوسرے کو اللہ نے جو دیا اس نے اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، ان پر خرچ کیا اس نے۔ سب ختم ہو گئے۔ اور وہ جو مال والا تھا اس کے باغات، گھر اور سب کچھ۔ اللہ اکبر۔ ایک دن وہ بھائی جو امیر تھا غریب کو کہنے لگا تو نے سارا مال اپنا ختم کر دیا، دیکھتا نہیں میرا مال بھی زیادہ، ہماری تعداد بھی زیادہ۔ اس نے کہا بھائی یہ دنیا کے چند روزہ زندگی کے مزے ہیں، آخرت اس سے نہیں بنتی ہے۔ اس نے کہا آخرت وہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد؟ میں نہیں مانتا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، یہی زندگی ہے، کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ اس نے کہا شرم کر، شرم کر، جس اللہ نے تجھے مٹی سے اور نطفے سے پیدا کیا ہے تو اسی کا انکار کرنا شروع ہو گیا؟ جس نے یہ تجھے مال و دولت دی ہے، یہ باغات دی ہیں، یہ ریل پیل دی، آج تو اسی کا حکم نہیں مانتا؟ کہتا میرا باغ، میرا باغ۔ تجھے تو چاہیے تھا یہ کہتا یہ رب کا دیا ہوا مال، میرے پاس مال کم ہے اس لیے تو مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یاد رکھ وہ وقت آئے گا یہ تیرا باغ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوا، رب کا عذاب آیا، نہ اس کا باغ رہا نہ وہ خود رہا، سب تباہ و برباد ہو گیا۔ فرمایا دنیا کی دولت کا تو یہ حال ہے۔ نمبر 2 وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا اے انسانوں یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بالکل ناپائیدار ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ فرمایا اس کی مثال تو کھیتی جیسی ہے کہ کھیتی دیکھو جب زمین سے نکلتی ہے لہلہاتی ہوتی ہے، کیا اس کی حالت اور اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے درانتیوں سے کاٹ کے اسے پھینک دیتے ہیں، کچھ بھی باقی نہیں۔ بڑے بڑے نوجوان، بڑے کڑیل طاقت کے مالک، میں کرنے والے، اس طریقے سے ان کے جنازے بھی اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس دنیا سے گئے کہ نہیں گئے؟ کہتے ہیں وہ ذوالقرنین کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب وہ دنیا سے جانے لگا اس وقت کی جو جتنی انسانیت تھی، لوگ تھے، سب کا وہ بادشاہ تھا۔ اس نے کہا میرے دونوں ہاتھ نہ کفن سے باہر نکال دینا، باہر نکال دینا، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا سے انسان خالی ہاتھ ہی جاتا ہے، کفن میں جیب نہیں ہوتی اور قبر میں الماری نہیں ہوتی۔ فرمایا اس زندگی پر، اس مال و دولت پر اتراتے ہیں،
تیسرا طریقہ فرمایا صرف یہ نہیں کہ یہ زندگی ختم ہوگی اور یہ باغات ختم ہوں گے، فرمایا جنہیں تم بہت مضبوط سمجھتے ہو نا، یہ پہاڑ، وہ اتنی مضبوط مضبوط چیزیں، فرمایا کہ یہ بھی روئی بن کے اڑ رہے ہوں گے، ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس لیے خدا را یہ مغرور ہونا چھوڑو، رب کے سامنے جھکنا سیکھ لو۔ فرمایا شیطان مغرور ہوا تو کیا اس کا انجام ہوا، اور جنہوں نے رب کے حکم کو مانا اللہ نے ان کی شان کیسے بلند۔ فرمایا نہ مال پر اتراؤ نہ اپنے علم پر اتراؤ، اگر اللہ علم بھی عطا فرمائے تو اس پر بھی نہیں اترانا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا واقعہ بیان کیا ہے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمان وعظ فرما رہے تھے، کسی نے سوال کیا کہ سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا میں بڑا علم والا ہوں، اور یہ بات سچی ہے کہ نبی سے زیادہ علم والا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے براہ راست ان پر وحی آتی ہے، سکھایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا کہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ سب سے بڑے عالم، اور پھر اس نے مجھے علم دیا، میرا نام کیوں نہیں لیا؟ اللہ نے وہی بھیجی کہ آپ فرماتے ہیں میں بڑے علم والا ہوں، اس دنیا میں ایسا بھی ہے کہ ہم نے اس کو وہ علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ سے بڑا عالم نبی۔ اچھا رب العالمین وہ کہاں ہیں؟ میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ سکھایا اللہ جو واقعہ بیان کرتے اس میں بے شمار عبرتیں ہوتی، صرف اختصار کے ساتھ بات ختم کی طرف لے جاتا۔ ایک ایک عبرت ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب یہ معلوم ہو کہ میرے سے بڑا علم والا کوئی ہے تو اس کی خدمت میں جانا چاہیے۔ رب العالمین آپ مجھے بتائیں میں وہاں تک پہنچوں گا۔ فرمایا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہاں پر وہ شخص ہے۔ اچھا غلام حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا، جو بعد میں وہ بھی اللہ کے نبی بنے۔ کیسے پتہ لگے گا؟ فرمایا مچھلی لے لو، کھاتے جانا، جہاں مچھلی زندہ ہو جائے تو اور چلی جائیں تو سمجھ لینا وہی ہے وہ شخص۔ سفر کرتے کرتے گئے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، مچھلی زندہ ہوئی اور وہ گئی دریا میں۔ جب بیدار ہوئے موسیٰ علیہ السلام چلے نہیں، چل پڑے آگے پھر، کہا جی کھانا دے دو، بھوک لگ رہی ہے۔ غلام نے کہا اوہو ہو میں تو بھول گیا، وہ تو مچھلی زندہ ہو کے تو دریا میں چلی گئی تھی۔ کہا وہیں تو ہم نے جانا تھا، یہ آگے کہاں لے کے جا رہے؟ چلو پھر واپس آئے، وہاں پر پہنچے، اللہ اکبر، ملاقات ہوئی حضرت خضر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ موسیٰ۔ کون سے موسیٰ؟ بنی اسرائیل۔ اچھا بنی اسرائیل والے، کیسے آنا ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا آپ کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں، آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ کہا نہیں آپ سیکھ ہی نہیں سکتے جو کچھ میرے پاس ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں کوشش کروں گا کہ میں اس علم کو حاصل کروں جو آپ کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور آپ کی میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ جس شاگرد کے اندر یہ دو چیزیں ہوں نا اللہ اس کو علم عطا فرما دیتے۔ ایک صبر کرنے والا، یہ نہیں کہ ذرا سی بات ہوئی چیخ اور بویلا شروع کر دیا، ٹیچر نے کیوں کہہ دیا، استاد نے کیوں کہہ دیا، گھر آ کے شکایتیں لگاتا ہے، اس کو علم کبھی نہیں ملتا۔ بس جو ہو گیا بس ٹھیک ہے جانے دو۔ نمبر دو، جو استاد نے کہا بس اس کے مطابق چلتا ہے۔ وقت کے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہی نازل ہوتی ہے، کتاب اللہ نے دی ہے، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ صبر کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا۔ اچھا پھر جو کچھ میں کہوں نا یا کروں آپ نے پوچھنا نہیں ہے، چپ کر کے رہنا۔ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا۔ چلے دونوں کشتی میں بیٹھے، پار جانے کے لیے پہلے تو راستہ بن گیا تھا نا جہاں سے مچھلی گزری تھی۔ حضرت خضر کو انہوں نے پہچانا، پیسے دینے کی بات آئی تو انہوں نے نہیں لی کہ نہیں آپ اللہ کے نیک آدمی ہیں، ہمیں خدمت کا موقع مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ نیک آدمی کی خدمت میں بھی اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔
کہ نیکوں کی خدمت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں کھانا تناول فرماتے تو آپ اسے دعا دیتے، اکل طعامکم الابرار، اے بندے اللہ نیک لوگوں کو تیرے ہاں کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ لوگ کھائیں۔ تو ہمارا پیسہ نیک آدمی کے پاس جائے، اسے غنیمت سمجھنا چاہیے، غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے نیکوں کی خدمت کے لیے قبول کیا۔ یہ نہ مولوی نے پیسہ نہیں دیا اور فلانا نے تو ضرورت ہی نہیں نا، ہے ہی بڑے امیر نے، وہ امیر ہیں یا نہیں، اللہ نے تو ان کو دینا ہی دینا ہے۔ تو کتنا بدقسمت ہے کہ اللہ تیرا پیسہ ان کی خدمت کے لیے قبول نہیں کر رہا، ان کے لیے قبول نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر، پیسہ نہ لیا انہوں نے۔ جب اترنے لگے، ابھی درمیان میں ہی تھے، حضرت خضر نے اس کا ایک پھٹا نکال دی۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے پیسے نہیں لیے، آپ نے کشتی توڑ دی۔ اب میں نے کہا بولنا نہیں، آپ پھر بول گئے۔ کہو بس 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 اب نہیں بول۔ آگے گئے، ایک نوجوان تھا، حضرت خضر نے اس کو مارا اور نوجوان ادھر ہی مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جی یہ کیا کیا؟ خامخواہ بندہ مار دیا۔ کہا میں نے جو کہا تھا بولنا نہیں، کہا بس آخری موقع، پھر نہیں ہوگا۔ بھوک لگی ہوئی ہے، ایک بستی میں پہنچے، کھانا مانگا، ہمیں کھانا دے دو۔ انہوں نے کہا کوئی کھانا شانا نہیں، کھانا مانگتے ٹھیک ٹھاک تندرست لوگ اور کھانا مانگنے آ گئے۔ اچھا دیکھا ان کی ایک دیوار تھی، وہ گر رہی تھی، کہا اس کو بنا دیتے۔ دیوار بنا دی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اگر اسے مزدوری طے کر لیتے، کھانے جتنے پیسے تو مل ہی جانے تھے۔ اب میں نے جو کہا تھا بولنا نہیں، بات ختم۔ اب آپ اور میں آگے نہیں چل سکتے، اور چل سکتے بھی نہیں تھے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ کسی غیر سے سیکھتا نہیں، براہ راست اللہ ان کو سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ اور علم میں، مقام میں، شان میں حضرت موسیٰ زیادہ ہیں، صاحب کتاب ہے نا۔ قرآن کے بعد سب سے آسمانی کتابوں میں افضل کتاب تورات ہے، قرآن مجید کے بعد۔ تو جس نبی پر اللہ نے وہ نازل کی وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، تو ان کی شان کیا ہوگی؟ تو کسی سے سیکھنا ہی نہیں ہے، تو اللہ نے صرف اتنا بتلانا تھا کہ یہ کہنا مناسب نہیں تھا۔ فرمانے لگے یہ تین کام میں نے خود نہیں کیا، حضرت خضر نے بھی بتلا دیا، میں نے بھی خود نہیں کیا، یہ رب کے حکم سے ہوئے، رب نے مجھے کہا ایسے ایسے کرنا۔ جو کشتی تھی، آگے ظالم بادشاہ تھا، جو صحیح کشتیاں تھیں ان کو پکڑ رہا تھا، میں نے عیبدار کر دیا تاکہ وہ پکڑے نہ، بعد میں یہ پھٹا لگا لیں گے اور یہ اپنا کام چلا لیں۔ وہ جو نوجوان تھا وہ بڑا ہو کے اس نے کافر ہونا تھا، ماں باپ کو بھی کفر پر مجبور کرنا تھا، تو ہم نے اس کو ختم کر دیا، بچپن میں چلا گیا، یہ بھی جہنم سے بچ جائے گا، ماں باپ بھی کفر سے بچ جائے گا۔ اور وہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا جو باپ تھا نا وہ بڑا نیکوکار تھا، بڑا نیک آدمی تھا۔ معلوم ہوا نیک کی اولاد ہونا بھی اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ ماں باپ نیک عطا فرما دے۔ تو فرمایا کہ یہ دیوار گر جاتی، نیچے تھا مال و دولت ان کا جو باپ رکھ گیا تھا، اس نے نکل آنا تھا، لوگ لے جانے، ہم نے دوبارہ ٹھیک کر دیا، جب یہ بڑے ہوں گے خود ہی نکال لیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ اس کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے لیے ان تین واقعات کا انتخاب کرایا، اس لیے کہ وہ انہوں نے کیا فرمایا تھا شروع میں بڑا عالم ہوں۔ فرمایا آپ کہتے ہیں میں بڑا عالم ہوں، آپ خود جب پیدا ہوئے تو آپ کو بھی تو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیا گیا تھا، وہاں آپ نہیں ڈوبے، اور یہاں ایک پھٹا نکل گیا تو آپ کہتے ہیں ڈوب جائیں گے۔ تو آپ کو تو اپنے ساتھ بیتا واقعی یاد نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں میں بڑا عالم ہوں۔ نمبر 2، وہ بندہ مار دیا، تو کہا بندہ بغیر وجہ کے کیوں مارا؟ فرمایا آپ نے تو بھی مکہ مار کے وہ بندہ مار دیا تھا نا، تو آپ سے بھی تو یہ کام ہوا ہے نا۔ نمبر 3، وہ جو آپ نے خدمت کی، یہاں پر تو یہ کہا نا کہ یہ دیوار کیوں بنائی، تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بھی تو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بھی تو شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جو بکریاں تھیں، بیٹیاں لے کے آئی تھیں، ان کو پانی پلایا، آپ نے بھی تو ان سے اجرت کوئی نہیں طے کی تھی نا، آپ نے بھی تو کام فی سبیل اللہ ہی کر دیا تھا نا، تو حضرت خضر نے کر دیا تو کون سی بات۔ اور ان کا تیسرا سوال کیا تھا
وہ نوجوان کون ہے جس نے مشرق و مغرب کو فتح کیا؟ فرمایا وہ ذوالقرنین ہے، کہ جس نے مغرب کو بھی فتح کیا، مشرق کو بھی فتح کیا۔ اور تیسرا علاقہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ پہاڑی علاقہ تھا، کہ وہاں گئے تو آگے یاجوج ماجوج تھے، ان کا دروازہ بند کیا، جو قرب قیامت کھلے گا اور وہ یاجوج ماجوج دوبارہ آئیں۔ اور آگے سورہ جو ہے نا انبیاء میں بھی آ رہا، میں انشاءاللہ وہاں پر ذکر کروں گا۔ اور اس صورت کو ختم کیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کیے، اللہ ان کو جنت الفردوس مہمانی کے طور پر عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بھی جنت الفردوس عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔